سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان آپے سے باہر ہو گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف کی سب کے سامنے نہ صرف غیر ضروری سرزنش کی بلکہ غیر مناسب الفاظ بھی استعمال کیے۔ سخت جملوں کے باوجود سرکاری افسر نے شکایت نہ کی اور خاموشی سے چلی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے واقعے کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ آپ کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے کہ جتنا تھرڈ کلاس فوڈ ہے یہاں سے اٹھوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے حد ہی کر دی۔ بھرے بازار میں سرکاری افسر سے ایسی گفتگو کی کہ سننے اور دیکھنے والے دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ تو آپ کا فرض ہے، آپ تنہائی چیز کی لیتی ہیں، میں تنہائی چیز کی نہیں لیتی ہوں، آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے۔ میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے، تو رش سب کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے، یہ باقیوں کے لیے رش نہیں ہے، آپ کو زیادہ جان عزیز ہے۔ کیا عوامی نمائندوں کا سرکاری ملازم کے ساتھ گالم گلوچ کرنا اور غیر مناسب انداز میں جھاڑ پلانا درست ہے؟ کیا پھلوں کے خراب ہونے کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی بھی حکومتی شخصیت کہیں بھی کسی سرکاری ملازم کی عزت نفس مجروح کر سکتی ہے؟ آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی، جس کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں، یہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا اور فردوس عاشقوان نے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف کو جھاڑ پلانے کے بعد اپنے سخت الفاظ پر معذرت تک نہ کی۔ فردوس عاشقوان کی انتہائی نامناسب انداز میں کی گئی گفتگو کے بعد بھی سونیا صدف نے خوب تحمل کا مظاہرہ کیا اور چپ کر کے پنڈال سے باہر چلی گئیں۔ ہم یہاں پر ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، کوئی فروٹ اگر خراب ہو بھی گیا ہے تو ہیومن ایرر کا بھی کچھ آسکتا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے فردوس عاشقوان کی جانب سے غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کی مذمت کی۔ جواد رفیق ملک کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسر سخت گرمی اور کرونا کے باوجود فرنٹ لائن پر موجود ہیں۔ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سرکاری افسران کی تذلیل کریں۔ اور نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز نے خاتون اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سے رویے کی مذمت کر دی۔ کہا سرکاری افسر آپ کے ذاتی ملازم نہیں، اپنی ناکامی اور بدترین کارکردگی کا غصہ سرکاری افسروں پر نکالنا فرعونیت ہے۔ رمضان بازاروں میں غیر معیاری مہنگی اشیاء حکومتی نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے سیالکوٹ کے رمضان بازار میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کے ساتھ پیش آئے ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ کہا وہ ذاتی طور پر اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو جانتے ہیں، وہ ذمہ دار اور قابل آفیسر ہیں۔ خواتین کا ہمارے معاشرے کے گورننس سسٹم میں کردار انتہائی خوش آئند ہے، جسے سراہا جانا چاہیے۔ کراچی میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر سخت کارروائیاں کی گئیں، دکانوں کو سیل کرنے کے ساتھ بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صدیقی بتائے گا کن علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے SOPs کی خلاف ورزی پر صحیح انتظامیہ کی جانب سے ایکشن کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کیمانی میں جو ہے کارروائی کی گئی، جس کے دوران تقریباً 100 سے زائد دکانیں اور 3 بڑی مارکیٹ ہیں جن کو جو سیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ یہ جو کارروائیاں ہیں SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر کی گئی، ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کی جو خلاف ورزیوں پر کی گئی۔ صحیح انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کے جو کیسز ہیں اس میں دن بدن مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث جو انتظامیہ اور پاک فوج بھی جو ہے اس میں کردار ادا کر رہی ہے، اور جو کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے خلاف روزانہ کے مجاہد پر کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی جو دیکھا ہم نے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں صحیح انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف جو مارکیٹ ہیں ان کو بھی سیل کیا اور جو متعدد دکانیں تھیں ان کو بھی سیل کیا۔ ٹھیک ہے نوید صدیقی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور SOPs کی خلاف ورزی پر محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی جانب سے بھی پورے صوبے میں کارروائیاں کی گئیں۔ حیدرآباد بدین بس سٹاف پر کارروائی کر کے 10 گاڑیوں کو بند کر دیا گیا اور 38,000 روپے جرمانے کیے گئے۔ لاڑکانہ میں 5 اور سکھن میں 7 گاڑیاں بند کی گئیں اور 25,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔
تحریک انصاف اور MQM پاکستان کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے متحدہ قومی موومنٹ کو وفاق میں ایک اور وزارت کی پیشکش کی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عباس، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، بالکل تحریک انصاف اور MQM کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ایک اور وفاقی وزارت کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے، ایسا بتاتے ہیں ہمارے ذرائع۔ سینئر وفاقی وزیر کی جانب سے جو ہے وہ متحدہ قیادت کو یہ پیغام موصول ہوا ہے۔ پیغام موصول ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے وزارت لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ MQM کے جو تحفظات ہیں PTI کے ساتھ، اس سے بار بار جو ہے وہ MQM ان کو آگاہ بھی کرتی رہی ہے، اور حکومت میں آنے سے قبل MOU سائن ہوا تھا PTI اور MQM کے درمیان، جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، ایسا بتاتے ہیں ہمیں MQM کے ذرائع، جس کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اور وزارت جو ہے اس سیاسی صورتحال کے اندر نہ لی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ PTI کے MPA راجہ اظہر نے واٹر بورڈ کے ملازم پر تشدد کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے اسسٹنٹ انجینئر واٹر بورڈ کورنگی کاشف نے الزام لگایا تھا کہ واٹر بورڈ کی مین لائن سے پانی کی غیر قانونی لائن جوڑی گئی تھی۔ MNA فہیم خان نے ساتھیوں کے ساتھ مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اپنے آپ کو واٹر بورڈ کا ملازم کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مافیا ہے جو اس کورنگی کی غریب آبادی کے اندر پانی نہیں پہنچاتے۔ تو MNA صاحب وہاں پہنچے اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کر کے معاملے کو ختم کیا، لیکن انتہائی افسوس جو کچھ روز قبل میرے اوپر بھی یہ بلیم لگایا اسی کاشف نے، کاشف صاحب ہیں کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ اتنے بدتمیز ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ہمارے UC کے جنرل سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ میں حکومت سے کہتا ہوں آپ JIT بنائیں اور اس بات کو ثابت کریں کہ MNA صاحب نے کل ان پہ تشدد کیا ہے۔ ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جاوید، اپڈیٹ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل جی، کورنگی سب ڈویژن ہے جہاں کے سب اسسٹنٹ انجینئر ہیں کاشف، انہوں نے مبینہ طور پر الزام عائد کیا ہے کہ پانی کی چوری کی جا رہی تھی PTI کی جانب سے، اور جس میں سرپرستی MNA اور MPA راجہ اظہر اور فہیم خان MNA جو ہے اور دیگر لوگ اس میں شامل ہیں، جس پر پہلے بھی جو ہے راجہ اظہر کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا، جس کے بعد یہ چوری روکی گئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ یہ کارروائی کی گئی، جس پر اطلاع ملتے ہی جب پہنچے ہیں تو ان پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، جس کی تردید جو ہے وہ PTI کی جانب سے بھی آئی ہے، اور PTI کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس پائپ لائن سے مزید 5 سے 7 کنیکشن ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر دیے گئے ہیں، لیکن PTI کی جانب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ NA 249 کراچی ضمنی انتخاب کے نتائج مسلسل زیر بحث ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں کہ نون لیگ تیاری نہ ہونے کے باوجود ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کے باعث الیکشن ہاری۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب بولی الیکشن کمیشن حلقے کا ریکارڈ قبضے میں لے لے ورنہ گڑبڑ ہو سکتی۔ NA 249 کراچی ضمنی انتخاب کے نتائج پر بحث ہے کہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہی۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز فرت اللہ بابر نے کہا کہ مکاؤ تب ہوتا ہے جب سزا ہو تو بیرون ملک چلے جائیں، مگر ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں کہ ہم آپ کو ہم نے BVM بنایا ہے، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم اب معافی مانگ لیں، ہم ان کے پاس واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری بولے کہ نون لیگ نے PTI جیسا تجربہ کیا۔ PTI ٹیکنوکریٹ عبدالحفیظ شیخ کو لا کر سینٹ الیکشن ہاری۔ نون لیگ ٹیکنوکریٹ مفتاح اسماعیل کو لا کر NA 249 کا ضمنی انتخاب۔ نون لیگی سینیٹر مصدق ملک نے نیر بخاری کے بیان پر رد عمل دیا کہ بلاول بھٹو کو مسلم لیگ نون کے خلاف PTI کی B ٹیم بننا مبارک ہو۔ کیا پیپلز پارٹی ایسے عدم اعتماد لانا چاہتی ہے جیسے NA 249 کا الیکشن چوری کیا اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا؟ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ نون لیگ تیاری نہ ہونے کے باوجود ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھی۔ مفتاح اسماعیل نے نتیجے سے قبل رات 9 بجے جیت کا جشن کیوں منایا؟ یہ سوائے نون لیگ کی مس مینجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی ان کی شکست کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے یہ 8-9 بجے جیت کا جشن کس بنیاد پہ منایا تھا؟ کون سا رزلٹ ان کے ہاتھ میں تھا؟ الیکشن کمیشن نے ان کو دیا تھا۔ دوسری جانب نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فی الفور NA 249 کا ریکارڈ تحویل ملے۔ الیکشن کمیشن نے ایسا نہ کیا تو ریکارڈ کے ساتھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اور کراچی کے حلقہ NA 249 میں قادر خان مندوخیل کی کامیابی پر پیپلز پارٹی نے جشن منایا۔ کہیں بلوچ روایتی رقص لیوا ہوا تو کہیں آتش بازی نے ماحول گرما دیا۔ GA بھٹو کے نعرے بھی لگتے رہے۔ محمد کامران کی رپورٹ دیکھیے۔
कराची बल्दिया टाउन के हल्का NA 249 में एक तीर ने कई शिकार कर दिए। बड़ी बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी के सामने बेबस नजर आईं। कादिर खान मंदुखेल की जीत की खुशी में पीपल्स पार्टी ने भरपूर जश्न मनाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों का इस मौके पर कहना था कि हल्के के अवाम बाकी तमाम सियासी जमातों से उकता गए थे, इसीलिए 3 दिहाइयों बाद पीपल्स पार्टी को मुंतखब कर लिया। लोग तमाम सियासी जमातों से तंग हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करें, आइंदा भी करेंगे। बल्दिया टाउन के अवाम का, बरादरियों का, जियालों का शुक्रगुजार हूँ कि हमने ये सीट तकरीबन कोई 31 साल के बाद दोबारा जीती है। जश्न में आसिफ मूसा, राशिद खासकेली, सलाम आफरीदी, फरीद मेमन, जावेद बलोच समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची बल्दिया टाउन के हल्का NA 249 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल कामयाब करार पाए, लेकिन अवाम से किए गए वादे अब क्या पूरे होंगे, यह आइंदा आने वाले वक्तों में ही मालूम होगा। कैमरामैन जाशर बलोच के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची में औरंगी नाले की सफाई करके मजीद 90,000 मैट्रिक टन कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 1,15,000 मैट्रिक टन कचरा उठाया जा चुका है। कराची को तजावजात और गंदगी से पाक करने का मिशन जारी है। NLC ने बरसात से पहले नालों की सफाई का अमल तेज कर दिया। औरंगी नाले से निकाला गया मजीद 90,000 मैट्रिक टन कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में 150 से जायद मशीनों ने हिस्सा लिया। NLC हुकाम के मुताबिक सफाई का काम मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था और उम्मीद है कि इसे बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक सफाई के बाद नाले में सिविल वर्क का आगाज किया जाएगा, जिसमें नाले की पुख्तगी, तोसी, पुलों की तामीर और कंक्रीट पाइप बिछाना शामिल है। नाले के दौरान अतराफ 30 फीट चौड़ी सड़क भी तामीर की जाएगी। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुसूसी मुहिम के दौरान महंगी अशिया फरोख्त करने पर 117 मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फल फरोश, गोश्त, किराना, दूध, बेकरी और पोल्ट्री शॉप्स को 4 लाख रुपए, 13,000 रुपए से ज़्यादा के जुर्माने किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से FPCCI के सदर नासिर हयात मगू और सनतकार से ऑनलाइन जूम पर इजलास हुआ। शौकत तरीन ने यकीन दहानी कराई कि FPCCI के मुशावरत के बाद ही बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। नासिर हयात मगू का कहना था कि इजलास में कारोबारी, सनती और तिजारती बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि FPCCI ने सेल्स टैक्स 17% को मरहलावार कम करके 5% तक लाने की तजवीज़ दी है। कराची में अदाकारा हिरा मानी को घर के बाहर डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस ने घर के चौकीदार का बयान रिकॉर्ड कर लिया। CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तरक्याती कामों और बिलियन ट्री मंसूबे का मुआयना किया। दौरे के दौरान इमरान खान ने शहरियों से उनके मसाइल पूछे और मास्क पहनने की तलकीन भी की। आज़म इमरान खान बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकल पड़े। इमरान खान के हमरा चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और सेनेटर फैसल जावेद भी थे। वज़ीर आज़म खुद गाड़ी चलाकर एहसास, रेडीबान मार्केट समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का 2 घंटे तक मुआयना करते रहे। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनका हाल अहवाल भी पूछा, जबकि लोगों को मास्क पहनने की तलकीन भी की। इमरान खान ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगजार, मारगला रोड का दौरा किया और शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों को भी चेक किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत का मुकाबला महंगाई और करप्शन से है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकता कि आइंदा इंतखाबात कौन जीतेगा। वो UK 44 के स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी प्रेडिक्शन अगेन ये है कि हम पूरे अपने 5 साल पूरे करेंगे। कोई नई हुकूमत कहीं भी जाने वाली। अब डिलीवरी अगर हमने कर दी, देखें हमारा मुकाबला, मैंने जब PDM का इशू शुरू हुआ था तो मैंने ये कहा था कि हमारा मुकाबला PDM से नहीं है। किससे? ये 11 जमातें हैं, इनके आपका मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला करप्शन जो निचले लेवल पे है उससे है, हमारा मुकाबला रूल ऑफ लॉ से है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे अदारे जो हैं इनको मजबूत करने से है, गवर्नेंस पे है। तो सब आप समझते हैं कि अदारे बसीदा हो गए हैं? अदारे बसीदा नहीं हो गए, कोलैप्स हो गए। आइंदा जो इलेक्शन होंगे, जब भी कभी हों,
آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابھی 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. پہلے 2.5 سال جو ہوتے ہیں کسی کی حکومت کے لیے مشکل ہوتے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کراچی کے حلقہ PS 109 میں مقامی نمائندوں نے ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا. سید ساجد شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی عوام کی مشکلات دور کی، آئندہ بھی کریں گے. کراچی میں عوامی نمائندے عوام کے مسائل حل کرنے میدان میں آ گئے. لیاری گھاس منڈی میں PS 109 کے انفارمیشن سیکریٹری سید ساجد شاہ متحرک ہو گئے. حلقے میں سیوریج، صاف پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کر دیا. پانی کا 10 سال کا دیرینہ مسئلہ حل ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس وقت یہ سامنے عثمان آباد ہے، یہاں سے بھی ابھی ہم نے 12 انچ کی لائن دھوبی گھاٹ سے لے کے یہ گھاس منڈی چوک تک ڈلوائی ہے. پانی کا کام کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور وہ کام کر کے دکھا سکتی ہے. بالکل مطمئن ہوں بھائی، بالکل مطمئن ہوں پیپلز پارٹی کے کام سے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے. ساجد شاہ کا کہنا ہے لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. حلقے کے مسائل پہلے بھی حل کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی عوام کو درپیش مشکلات دور کی جائیں گی. مجلس وحدت المسلمین نے یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر پابندی کا فیصلہ مسترد کر دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جلوسوں پر وقت کی پابندی لگائی جا سکتی تھی، تعداد بھی کم کی جا سکتی تھی، مکمل پابندی نہیں لگانی چاہیے. بین لگا دیا گیا ہے آزاداری مولا علی پر، ان کے جلوسوں پر. ہونا ہی چاہیے تھا کہ SOPs کے تحت SOPs پر عمل کرنا شرعاً واجب، قانوناً واجب ہے. آپ آتے SOPs کے تحت کہتے آزاداری کریں، افراد کی تعداد لمیٹڈ کیا جا سکتا تھا. آج یوم فتح مکہ ہے. 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کے طور پر اسی شہر مکہ میں داخل ہوئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے. حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری، وہ عظیم دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیادت میں مکہ فتح ہوا. اس دن اللہ کے آخری نبی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس آبائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. مکہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا. یہ وہی شہر تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. مگر آج اس شہر میں ہزاروں کے لشکر کے ساتھ یہ عظیم ترین، کامل ترین اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے. آج کے دن صرف چھوٹی سی مزاحمت کے ساتھ ہی سارے کفار ڈھیر ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو تیر سے گراتے اور پڑتے جاتے. حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل نے دشمنوں پر ایسے اثرات ڈالے کہ آپ کے خون کے پیاسے دین کے بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگے.